یہ کہانی ہے کسی وقت ایک قوم تھی جو اپنے رب کو بھول چکی تھی، ایک گمشدہ قوم کی۔ وہ پتھر کے صنم بناتی اور انہی پر بھروسہ کرتی تھی۔ یہ کہانی ہے پیغام حق کی، لیکن ایک شخص تھا جو انہیں سچ کی طرف بلا رہا تھا۔ ایک اللہ ہے، صرف اس کی عبادت کرو، بھیڑ کا جواب ہوتا تھا۔ ہٹو یہاں سے، ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے رات دن ہر جگہ ان کو سمجھایا، لیکن ان کا مذاق بناتے رہے وہ لوگ۔ یہ کہانی ہے 950 سال کے صدع کی۔ 950 سال ایک عمر نہیں، کئی نسلیں ہیں۔ پھر بھی نوح علیہ السلام کبھی نہ تھکے، کبھی نہ رکے۔ یہ کہانی ہے دعا اور فیصلے کی۔ نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ اب فیصلہ فرما، ان کی آنکھیں حق سے بند ہیں۔ اللہ کا حکم ہوا، نوح کشتی بنا اور ایمان والوں کو بچا لے۔ یہ کہانی ہے کشتی کے تیار ہونے کی۔ بھیڑ ہنستی رہی اور کہتی رہی، پاگل انسان، پہاڑوں پر کشتی، نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج تم ہنس رہے ہو، کل تم پکارو گے۔ وہ کشتی صرف لکڑی نہیں تھی، وہ ایمان کا چراغ تھی۔ یہ کہانی ہے پانی کے پہلے قطرے کی۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو زمین بھی بول پڑتی ہے اور آسمان بھی بول پڑتا ہے۔ بھیڑ چیخی، ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں بچاؤ۔ یہ کہانی ہے کشتی میں سواری کی۔ ان لوگوں کو نہیں بچایا گیا جو طاقتور تھے، بلکہ انہیں بچایا گیا جو سچ کے ساتھ تھے۔ یہ کہانی ہے طوفان عظیم کی۔ پورا جہان ڈوب گیا، لیکن وہ کشتی ایمان کی وجہ سے تیرتی رہی۔ اور یہ کہانی ہے نئے صبح کی شروعات کی۔ جہاں اللہ کا عذاب رکتا ہے، وہاں رحمت شروع ہوتی ہے۔
اور یہ کہانی ہے نجات حق میں ہے۔ عرض زدی پر کشتی ٹھہر گئی اور ایک نئی زندگی کا سفر شروع ہوا۔ حق ٹائم کے ساتھ نہیں بدلتا، ٹائم حق کے سامنے جھکتا ہے، اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا میں ایک قوم رہتی تھی، اس میں امیر لوگ بھی تھے، پیسے والے بھی تھے، اور طاقتور بھی تھے، اور کمزور بھی تھے، لیکن ان کا دل پتھر بن چکا تھا، وہ اپنے رب کو بھول گئے تھے۔ وہ لوگ پتھر کے بتوں کے آگے جھکتے اور دنیا کی خوشیوں میں گم ہو گئے تھے۔ ہمارے دیوتا ہمیں روزی دیتے ہیں، ہماری طاقت ہمارے ان بتوں سے ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کے پاس ایک پیغمبر بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ ہے جو ہمارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور ہمیں پیدا کیا، اسی ایک رب کی عبادت کرو، تو تم پر رحمت برسے گی۔ ایک آدمی بولا، یہ کون ہے جو ہمارے دیوتاؤں کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ایک عورت بولی، ہمارے باپ دادا کا طریقہ بدلنے کو بولتا ہے، پاگل۔ لوگ ہنس پڑے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کا مذاق بنا لیا، لیکن نوح علیہ السلام نے صبر کیا۔ ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 10 سال نہیں، 100 سال نہیں، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ لیکن وہ لوگ بولے، تم نے تو ہمیں تھکا دیا، اب بس کر دو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ لیکن ان لوگوں کے دل بند ہو گئے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، یا اللہ، اب تیری قدرت کا وقت آ گیا، ان کی آنکھیں حق سے بند ہیں۔
اللہ کا حکم آیا۔ نوح کشتی بنا اور جب میرا حکم آئے ہر جانور کا ایک جوڑا اور مومنوں کو ساتھ لے کر سوار ہو جانا۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ اب وقت نیا موڑ لانے والا تھا۔ پہاڑ پر کشتی؟ پاگل، یہاں تو پانی کا نشان تک نہیں۔ یہ بڈھا پاگل ہو گیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج تم ہنس رہے ہو، کل تم پکارو گے۔ کشتی ایک امانت تھی، نجات کا ذریعہ، لیکن لوگوں کو اس میں بھی مذاق نظر آیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ایمان لے آ، عذاب آنے والا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑوں کی بلندی پر چڑھ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے من میں کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ایک باپ دل سے رو پڑا، لیکن ایمان زبردستی نہیں ہوتا۔ چلائے، پانی پانی، ہمیں بچاؤ، نوح نبی ہمیں بچاؤ، نوح ہمیں بچاؤ، ہمیں کشتی پر چڑھا لو، ہمیں کشتی پر چڑھا لو، ہمیں کشتی پر چڑھا لو۔ آج وہ لوگ پکار رہے تھے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو پہاڑ بھی ٹوٹ پڑتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب کا فیصلہ بڑا عادل ہے۔ پوری زمین پانی سے بھر گئی۔ دریا پہاڑوں کے اوپر سے بہنے لگے۔ شہر کے شہر ڈوب گئے۔ آوازیں کھو گئی، لیکن ایک کشتی تیر رہی تھی، مومنوں کے ایمان کے سہارے۔
جہاں عذاب رکتا ہے وہاں رحمت شروع ہوتی ہے۔ ایک نئی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ کہانی صرف طوفان کی نہیں، یہ کہانی صرف نبی نوح کی نہیں، یہ کہانی ہے یقین کی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی۔ نجات حق میں ہے، حق کو پہچانو۔